السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرف صاحب کو آنے کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے پیاروں سے جس طرح میں دور رہا ہوں، میرے خلاف مقدمے چلے ہیں، وہ رہیں اس طرح دور۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ ظرفی ہے یا کچھ اور ہے، کیونکہ سنگین غداری جرم کا جو مجرم ہے یا جن کو سزا ہوئی ہے اس کے اوپر، اس کو اس طرح اجازت دینا، کیا اس کو آپ اعلیٰ ظرفی کے اندر چھپا سکتے ہیں؟ کیا اس کے حوالے سے اس طرح آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کبھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے اخلاقیات میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے؟ ایک ویڈیو میں اس کے اوپر بنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہر بری زبان کی داغ بیل جو ڈالی گئی وہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے ہی ڈالی گئی، کس طریقے سے ان کے رہنما سمیت آج کے وزارت داخلہ والے وزیر داخلہ جو ہیں ان سمیت کس طریقے سے کس کے خلاف کس طرح زبان استعمال کی گئی، کس طرح میاں صاحب نے خود پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں پہلے نہیں، 90 کی دہائی میں نہیں، 2016-17 میں کہا تھا کہ وہ دیکھو ڈانس کر رہی تھی اور کیا کس طریقے سے کہا تھا۔ وہ اخلاقیات جو ہیں وہ جس میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، انفیکٹ سب سے پہلے خود انہوں نے اس کو شروعات کی، اس کے پائنیئر اور اس کے بانی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح لندن فلیٹ کے اوپر، سر محل کے اوپر، بینظیر کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور خود اسی وقت لندن میں فلیٹ بنا رہے تھے، وہی ٹائمنگ تھی ایگزیکٹلی۔ اب اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب صاحب یہ بتا یہ رہے ہیں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا اس ٹویٹ کو اس طرح اشارہ کر کے، یہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، بالکل یہی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ جو 2017 میں اور 16 میں کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور وطن پہ آ کے وہ کر دیتے ہیں، غداری کر دیتے ہیں، میرا ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس نے ملک آئین توڑا ہے تو میں کیسے اس کو معاف کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور سارا جو ایک درس پڑھایا تھا، ایک سبق پڑھایا تھا، وہ نہیں تھے، وہ ایک مجبوری تھی، وہ ایک آپ کو، کیونکہ اپوزیشن حکومت آپ کے ہاتھ سے چلی گئی تھی، وہ مجبوری تھی۔ یہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، بالکل مریم نواز شریف صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ اس وقت چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، کیونکہ مانگے تاگے کی حکومت ہے، کیونکہ جس طریقے سے کمپرومائز حکومت ہے، کیونکہ 1.5 سال کی جو دوسرے کی ٹرم تھی وہ اس گورنمنٹ نے اپنے بھائی کے لیے کس طریقے سے گارنٹیاں اسی اسٹیبلشمنٹ سے مانگی جا رہی ہیں کہ 1.5 سال پورا کر دے، کیونکہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں حقیقت، یہ ہے اصل اعلیٰ ظرفی کا، جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہ جو ہے اس اعلیٰ ظرفی کی۔ ورنہ اعلیٰ ظرفی میں بتا دیتا ہوں، اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ ایک اینکر ان کے بھائی کی جب جنازے پہ گئے عباس شریف کے، تو اس ٹائم جنازہ تو نہیں تھا، تیسرے چوتھے دن کل وغیرہ تھے، اس ٹائم بھی میاں صاحب یہ پوچھنے سے باز نہیں آئے تھے کہ آج شام کو میرے خلاف آپ کون سا پروگرام کر رہے ہیں بھائی کے جنازے کے کل کے اوپر۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی، یہ ہے اعلیٰ ظرفی کہ جس وقت پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے مشاہد حسین کو معاف کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹی سی کرنے کے بادشاہ تھے اور اوپر سے انگریزی بھی بول لیتے تھے، ان کی مجبوری تھی، لیکن جو اصل چودھری برادران تھے ان کو معاف نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جب ان کی والدہ شہباز شریف ان کی والدہ کے جنازے پہ پرویز الہی صاحب کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کروائیں، ہماری سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے تو کبھی آپ کی ٹرالیاں نہیں پکڑوائی تھی، جب وزیر اعلیٰ تھے پرویز مشرف کے دور میں ہم نے یہ نہیں کیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ گھر میں آئے بندوں کو عطا مانیکا وغیرہ کو وہ نہیں ملے تھے۔ یہ ہے ان کی اعلیٰ ظرفی، ان کی اعلیٰ ظرفی کی مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ چوہدری نثار علی خان صاحب لندن گئے، ان سے معافیاں مانگنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے ساتھی تھے، ان سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی ان کو معاف نہیں کیا گیا۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی ان کی، یہ ہے اعلیٰ ظرفی کہ جس بندے نے آئین توڑا اس کو تو اعلیٰ ظرفی دکھا رہے ہیں، جس بندے نے صحیح پروفیشنل فوجی ہونے کا ثبوت دیا، جہانگیر کرامت صاحب کے حوالے سے صحیح ثبوت دیا گیا، تو اس کو معاف نہیں کیا گیا تھا، ایکسپلینیشن بھی دی، انہوں نے معذرت بھی کی تھی، لیکن ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ یہ ہے اعلیٰ ظرفی۔ اگر آپ کہیں کہ وہ مرنے والے ہیں تو اس وجہ سے شاید وہ مرے ہوں کو تو سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مریم نواز شریف صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا تھا عمران خان کے دور میں وہ جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے ہوئے ہیں مشرف، اور ان کو واپس نہیں لایا جاتا اور یہ نہیں کروایا جاتا۔
تو یہ کون کہتا تھا؟ اس وقت بیماری یاد نہیں تھی، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اس ٹائم یاد نہیں تھا کچھ بھی۔ اب آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیاروں کو، جس طرح پیاروں کو، ٹھیک ہے کلثوم نواز شریف صاحبہ وہاں تھی، ان کے بچے آدھے یہاں تھے آدھے وہاں تھے، والد صاحب جو تھے وہ یہاں تھے، خود یہ جلا وطنی کاٹ رہے تھے، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن مشرف صاحب تو سارے بچے ان کے ساتھ ہیں، ان کی بیوی ساتھ ہے، کیڑے پیارے، کون سے پیارے لاگ؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ اب آپ واپس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سوچیں ووٹ کو عزت دینے والے جو تھے وہ سنگین غداری کے جرم کے جس وقت سارا کچھ آخری رسومات ہو رہی ہوں گی، اس کو ساری ٹی وی کے اوپر کوریج بھی مل رہی ہوگی، اور ایک جس وزیر اعظم کو پھانسی لگی تھی اس کے آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا، کہاں تھا وہ، پوری جس نے آئین بنایا تھا اس کو جب پھانسی لگی تھی تو اس کا جنازہ 30-35 بندوں سے زیادہ پڑھنے کی کسی کی اجازت نہیں تھی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ڈیڈ باڈی دیکھنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب جو اس کی مثال قائم ہوگی کہ غداری، سنگین غداری کے جرم کے اوپر جو بنے گا سارا کچھ دھوم دھام کے ساتھ، جو آخری تدفین ہوگی، اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ تو یہ زیادہ اخلاقیات میں چھپنے کی اور اعلیٰ ظرفی میں چھپنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے اصل چہرے سب کو پتہ ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔